اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے میرا تعلق آلموسٹ 40 سال کا ہے۔ 40 سال گزر گئے ہمارے تعلق کو، اور اس تعلق کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ میری مراد محترم جناب سید مظاہر ہاشمی صاحب روحانی شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق اس وقت کا ہے جب میں کچھ 16-17 سال کا تھا، اور ان کی عمر جو ہے وہ مجھ سے کچھ چند سال زیادہ ہے، لیکن تعلق کی بنیاد اتنی مضبوط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ یہ آج میری کتاب من کی نگری کے حوالے سے گفتگو کے لیے ان کو زحمت دی ہے کہ چند لمحات اس حوالے سے ہمیں اسے نوازیں۔ ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بیسیکلی ان کا جو ساری زندگی بائی پروفیشن یہ مارکیٹنگ، فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور صاحب نسبت ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا ربط رہتا ہے۔ خود بہت نیک آدمی ہیں، محبت والے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ من کی نگری کا جب ہم اسے اس کی جو کمپائلیشن ہو رہی تھی ٹائپنگ مسٹیکس کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اس کے جو میرے مضامین ہیں یہ تو تقریباً 8-10 سال لگے ہیں اس کو لکھنے میں۔ کیفیت میں لکھتا تھا، کبھی لکھ لیتا تھا پھر رک جاتا تھا۔ 7-8 سال کی یہ صرف 160 پیج کی یہ کتاب بنی ہے، لیکن میں نے یہ جب اس کا مسودہ محترم ہاشمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا بھی PDF میں، انہوں نے کمال مہربانی فرمائی، اسے پڑھا، اور اس میں جو ٹائپوگرافیکل مسٹیکس تھی اس کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے اس کتاب کو اس شکل میں لانے کے حوالے سے۔ تو ہاشمی صاحب میں زیادہ ہی بول گیا ہوں، لیکن وہ میرے جذبات کچھ اس طرح کے ہیں کہ میں شاید بہت ہی بول سکتا ہوں آپ کی محبت میں۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ من کی نگری منصہ شہود پر آ چکی ہے۔ اس میں خالق اور مخلوق کے تعلق کے حوالے سے جو کچھ میں نے لکھا ہے، مجھے صوفی ہونے کا بالکل دعویٰ نہیں ہے، بہت گناہگار شخص ہوں، لیکن کوشش کی ہے۔ ایک چیز کا کلیم میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داعی ہوں، اور ایک ایسی آرگنائزیشن انجمن طلبہ اسلام سے میرا تعلق رہا ہے، اور جس کا ماٹو ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ تھا، اور ہمارے تعلق کی بنیاد بھی ہاشمی صاحب کی اور میری بھی یہی بنی۔ تو اب جناب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ میں نے تو بول لیا ہے، اب آپ نے من کی نگری کے حوالے سے اپنے تاثرات دینے ہیں جناب ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھو۔ تو میرا برادر محمد اشرف ہاشمی صاحب بھائی میرے ہیں، ان سے جو تعلق ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔
میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ تصوف اور روحانیت کے حوالے سے پہلی گھٹی ہی مجھے تصوف اور روحانیت کی ملی۔ میرے دادا حاجی نور اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ ظاہری دنیا سے تو پردہ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بچپن سے اور الحمدللہ آج کے اس لمحے تک محبت رسول کا چراغ ویسے ہی روشن ہے جو ڈے فرسٹ میں تھا۔ میری والدہ حسینی سید ہیں، میرے والد حسنی سید ہیں، اور ہمارا شجرہ جو ہے وہ حضرت زید پہ جا کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جا کے حضرت زید پہ جا کے مل جاتا ہے، اور حضرت زید حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو یہ میں نے جو بات کی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہتے ہیں کہ مچھلی کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، تو جس کے خمیر میں عشق رسول کی گھٹی ڈالی گئی ہو، پھر وہ اس شخص کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے جو عشق مصطفیٰ سے وابستہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اس کتاب کی بات ہوئی، تعلق تو بھائی نے کہا کہ ہمارا 40 سال سے، میں کہتا ہوں ہمارا روحوں کا تعلق ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو تمام بنی نوع انسان جنہوں نے روز قیامت تک آنا تھا، سب کی روحوں کو بھی پیدا فرما دیا گیا تھا۔ تو ہمارا روحوں کا تعلق ہے۔ تو محبت رسول ایک اس ظاہری دنیا میں اس کے اظہار کے لیے اور جڑے رہنے کے لیے، اور وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی کہ جو اس دنیا میں اکٹھے ہوں گے وہ روز قیامت اکٹھے ہوں گے۔ تو ہمارے تعلق کی چونکہ بنیاد عشق رسول ہے، اسی بنیاد پہ ہم اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ روز قیامت حشر کے میدان میں پل صراط پہ اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ تو میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو میری سوچ اس نقطہ نگاہ سے تھی، اور جب اس کتاب کو میں نے پڑھا تو اس کتاب نے، جو کہ میرا آلریڈی اپنے بھائی کے حوالے سے ایک فیلنگ تھی کہ آپ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں بے شمار آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کے جو شغل ہیں اور ان کی جو ترجیحات ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو ہر شخص یہ کام نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے چن لیا گیا ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ تو میرے لیے یہ کتاب پڑھنا اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے بھائی کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھنا، وہ مجھے کہیں اور پہنچا دیتی ہے۔ میں جب اس کتاب کے اندر عشق رسول کی بات دیکھتا ہوں تو میں احد کے میدان میں پہنچ جاتا ہوں۔ مجھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کا شہید کیا ہوا
وہ جسم نظر آتا ہے جو ہمیں یہ باور کرواتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن کبھی ہم غور کریں کہ عشق رسول ہوتا کیا ہے. زبانی طور پہ تو ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کر لے گا، لیکن اس کا اگر عمل دیکھنا ہو تو پھر ہمیں احد کے میدان میں جانا پڑے گا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ادروائز تو اور بہت ساری مثالیں. یہاں یہ وہ نوجوان ہے کہ جب وہ مکہ کی گلیوں میں نکلتا ہے تو اس کے خوشبوؤں سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اور اس دور میں جتنا حسین لباس اور جتنا قیمتی لباس حضرت مصعب بن عمیر وہ پہنتے تھے، شاید کسی اور کو وہ اس وقت تو نصیب نہیں ہوتا تھا. اب جب محبت میں گرفتار ہوئے تو ماں جو کہ مسلمان نہیں تھی، اس نے کہا کہ تم جسے اپنا نبی مانتے ہو ان کا ساتھ چھوڑ دو. لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے، مجھے تو انہوں نے خرید لیا ہے. انہوں نے کہا پھر تمہیں یہ جو شہزادوں والی زندگی ہے چھوڑنی پڑے گی. یہاں پہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عشق ہوتا کیا ہے، جس کا اظہار اس کتاب میں جگہ جگہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور جو بھی شخص اس لائن سے تعلق رکھتا ہے، تصوف اور روحانیت کی لائن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے ہر لفظ کے اندر اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک چیپٹر، میں سمجھتا ہوں یہ 160 صفحے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ شاید 16 لاکھ صفحات سے بھی زیادہ اس کے اندر علم موجود ہے. یہ 160 صفحات نہیں ہے. تو جب ماں نے کہا جی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ نوجوان جس کی زندگی شہزادوں کی طرح گزری، گلیوں سے گزرے تو گلیاں معطر ہو جائیں، اور جب احد کے میدان میں وہ شہید ہو تو اس کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے محبت، اس کو کہتے ہیں عشق رسول. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی اس کتاب کا ایک بہت بڑا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں پہ احسان ہے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے دلوں کی میل کو کھرچا ہے، احساس دلایا ہے کہ محبت رسول ہوتی کیا ہے. اس میں چاہے آپ ممتاز قادری صاحب کی بات کریں، آپ غازی علم دین شہید کی بات کریں، یا دیگر موضوعات کے حوالے سے، لیکن اس پوری کتاب کا میں جس چیز کو ایک سینٹرل پوائنٹ سمجھتا ہوں وہ عشق رسول ہے. اور جب ہم اس کو اس نقطہ نگاہ سے اور اس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی سنورتی اور ہماری آخرت بھی سنورتی. تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے فرمایا ہے. اور میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس ٹائم ایک جو موجیں میرے اندر ہیں وہ شاید آپ کا وقت اتنا جو ہے وہ اجازت نہ دے. ادروائز عشق رسول کی بات ہو تو پھر تو دل نہیں کرتا کہ خاموش ہوا جائے، پھر باتیں کرتے جائیں. اس لیے کیونکہ میرا اور ہم سب کا یہ یقیناً یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس پیارے آقا کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث یہ کہتی ہیں کہ ہمارے معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو پھر اس محبوب کی باتیں ختم کیسے کر دیں؟ لیکن چونکہ وقت کی قید ہوتی ہے تو اس وجہ سے اپنی بات کو جو ہے وہ مختصر کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بہت بڑی ایفرٹ ہے، امت مسلمہ پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ لوگوں کو احساس دلانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے زنگ کو دور کر کے
ان کو جو ہے ان کی دنیا بھی سنوارنے کی کوشش کی ہے اور ان کی آخرت سنوارنے کی بھی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کتاب باقی دو آپ کے اعمال یقیناً بہت اچھے اعمال ہیں، اور آپ نے جو انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے جو آپ نے کوششیں کی، محنت کی، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی لے کے جائے گی، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب ہاشمی صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایتوں کا. ناظرین کرام، جناب سید مظاہر ہاشمی صاحب من کی نگری کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.